باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز طالبات اور طلباء عزیز، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، ماننا اور اس پر یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس سے کم درجہ کوئی ایمان کا نہیں۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ کئی بار انسان اپنے گھر کے دروازے سے، گلی سے بائک لے کر، گاڑی لے کر آگے نکل جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اوہو میری اشتباہ ہو گیا، ہماری گلی تو پیچھے ہی رہ گئی۔ تو آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات جس طرح فرما دی ہے بعین ہی اسی طرح سچ ہے، اس کا یقین کرنا، اس کا نام ایمان۔ اور صرف اس کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، دعویٰ کر دینا کہ میں سچ مانتا ہوں یہ نہیں ہے، بلکہ الایمان ما وقر فی القلب ویصدقہ العمل۔ ایمان وہ جو دل میں بیٹھ جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ جس چیز کی عمل تصدیق نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا کہ اس کا یقین نہیں آیا۔ کسی ویران راستے پر آپ جا رہے ہوں اور کوئی ثقہ عالم دین، کوئی امام صاحب، کوئی محترم شخصیت ملیں اور کہیں کہ صاحب ادھر کو مت جائیے، یہاں جو ہے ایک ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹ رہا ہے اور قتل بھی کر رہا ہے، میں نے کئی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں، اس وقت رات میں یہاں راستے پہ جانا صحیح نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ چلے جا رہے ہیں تو سمجھا جائے گا یقین نہیں آیا۔ یقین تو بہت بات کی بات ہے، شک پیدا ہو جائے تو عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے آدمی کا۔ پڑوسی نے مقدمہ کر رکھا ہے اور بہت ایک دو پشتوں سے چل رہا ہے کہ یہ مکان جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہمارے دادا کے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ اب یہ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو یہ سب کو معلوم ہی ہے کہ یہ پڑوسی جو ہے مکان خالی کرانا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ ہم اس مکان میں داخل ہوں۔ لیکن آپ کسی تقریب میں، کسی غمی خوشی کے سفر میں آپ تشریف لے گئے بچوں کے ساتھ، واپس آئے رات کو تو وہی پڑوسی جس سے مقدمہ چل رہا ہے گھر کے باہر ملے۔ انہوں نے یہ کہا بھائی دیکھیے مقدمہ اپنی جگہ ہے لیکن انسانی قدریں اور پڑوس کا حق الگ جگہ ہے۔ میں ابھی دکان سے آیا تو ایک کالا ناگ یہاں پر ٹہل رہا تھا، میں گھر گیا ڈنڈا لینے کے لیے کہ اسے ماروں گا یا کسی طرح، ایک دو لوگوں کو آواز بھی لگائی۔ جب میں واپس آیا تو وہ ناگ یہاں نہیں تھا۔ مجھے ایسا شک ہے کہ اس کی دم آپ کے گھر میں سے دکھائی دے رہی تھی دروازے کے نیچے۔ تو ایسا اس لیے احتیاط سے جائیے، دیکھیے پکی بات تو نہیں کہتا میں، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ ناگ آپ کے گھر میں گھسا ہے۔ اب ایک دشمن نے جو پہلے ہی قبضہ کرنا چاہتا ہے آپ کے مکان پہ شک پیدا کر دیا تو آپ کا عمل کیا ہوگا؟ عمل یہ ہوگا کہ آپ ایک دم گھس جائیں گے کہ بھئی دشمن ہے تو دروازہ کھول کر، کہ نہیں ایک دو لوگوں کو لیں گے، ڈنڈے جو ہے تلاش کریں گے، روشنی جلائیں گے، سارے گھر میں ایک ایک کونے کو تلاش کریں گے، سامان ہٹائیں گے احتیاط کے ساتھ، رات بھر بے چین رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہیں ناگ کہیں چھپ گیا ہو، کسی بل میں چلا گیا ہو، کچھ اور نہ ہو۔ شک پیدا ہو گیا تو اس کے عمل کے مطابق عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور اگر عمل اس کے مطابق نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان اور یقین تو بات کی بات ہے، انہیں اس بات پر، اس کے سچا ہونے پر شک بھی نہیں ہوا بھی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور فرمان میں نے سنایا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اصل کتاب بعد کتاب اللہ کی، اور یہ اتنی مشہور روایت اور حدیث ہے کہ کسی مدرسے کے یا کسی تعلیمی جو ہے عنوان سے کی جانے والے پروگراموں میں، دینی تعلیمی عنوان سے کیے جانے والے پروگرام میں شریک ہونے والے عامی آدمی کو اس کے عربی الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چند علماء آئیں گے تو ایک دو عالم ضرور اس حدیث کو اپنی تقریر کا موضوع بناتے ہیں۔ تو کیا فرمان ہے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سب خیرکم، نبی کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیرکم فرما رہے ہیں تم سب میں، تو قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بادشاہوں سے بھی خطاب ہے، وزیروں سے بھی خطاب ہے، افسروں سے بھی خطاب ہے، کلکٹروں سے بھی خطاب ہے، وزیر اعظم، صدر الصدور بھی اس میں شامل ہیں، اور بڑے بڑے مالدار بھی شامل ہیں، نوابوں سے بھی خطاب ہے، رئیسوں سے بھی خطاب ہے، زمینداروں سے بھی خطاب ہے، بلڈروں سے بھی، پراپرٹی ڈیلروں سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیرکم، تم سب میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے، تعلیم تعلم سے وابستہ رہنے والے لوگ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ اب اگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اگر اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمائی ہے، ایمان تو بات کی بات، میں نے عرض کیا کہ شک بھی ہے تو عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو کسی مجلس میں اگر قرآن بہت سارے معزز لوگ موجود ہوں، کچھ منسٹر بھی ہوں، کچھ پراپرٹی ڈیلر بھی ہوں، کچھ بڑے مشائخ بھی ہوں، کچھ اور دوسری لائن کے پیر بھی ہوں، کچھ امیر بھی ہوں، اور کچھ جو ہے وہ بڑے بڑے وزراء ہوں، بہت سے لوگ ہوں، لیکن اس میں قرآن پڑھنے یا پڑھانے والا یا کوئی معلم یا کوئی متعلم وہاں موجود ہو، تو کرسی صدارت کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو سب سے زیادہ معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ صورتحال ہماری یہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجلس اور بہت سے پروگراموں میں اور بہت سی جگہ پر روز روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو پیسے رکھنے والا انگوٹھا ٹیک جو ہے، وہ کوئی پیسے والا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی سیٹ ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ضیافت ہوتی ہے اور علماء اور دین والے ان کی خدمت کرتے پھرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس بات کے پر ابھی ایمان تو بات کی بات ہے، شک بھی پیدا نہیں ہوا، اور یہ عمل کی بات نہیں۔ دیکھیے اصل چیز ایمان ہے، ایمان اگر ہے تو عمل کچھ بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی وقت کام چل جائے گا نجات کا، اور ایمان نہیں ہے تو عمل سارے کے سارے ہیں تو پھر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، مگر اس کا جو تقاضا ہے، اس پر ایمان کا جو حق ہے، سچی بات یہ ہے کہ صرف سامعین ہی کی زندگی میں نہیں اس کا جو ہے ثبوت نہیں ملتا، بلکہ کہنے والے لوگ ہم سب بھی ایسے ہی حال ہے، ہم پڑھنے پڑھانے والے حال بھی یہی ہے، ہم لوگ جو شریک ہیں پڑھنے پڑھانے میں بھی، وہ لوگ بھی ہم لوگ احساس کمتری میں رہتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے مجبوری سمجھتے ہیں۔ ہمارے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسے ایک مجبوری کی بات، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر پڑھنے پڑھانے والوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اچھے کسی جو ہے یو پی ایس سی کے ایگزام پاس نہیں کر سکے، ہم نیٹ کا ایگزام پاس نہیں کر سکے کہ ایم بی بی ایس وغیرہ میں داخلہ لے لیتے، تو مجبوری میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی پڑھنا پڑھانا ہے، یا تو حفظ کی تعلیم دینی ہے یا لینی ہے، یا عالمیت کی تعلیم دینی ہے لینی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر نبی پر ایمان ہے، نبی کے اس فرمان پر ایمان ہے، تو ہماری وہی کیفیت ہونی چاہیے تھی، ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہونے کے بجائے ایک فخر اور ناز کی کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کے، سلیکٹ فرما کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلیم و تعلم پر لگا دیا۔ میں نے اس حدیث پاک کا انتخاب آپ سے بات کرنے کے لیے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، خاص فضل سے بلا شبہ آپ کو اس طبقے میں شامل کیا ہے۔ بلا شبہ آپ نے تھوڑا بہت داخلہ لیا ہے اس آن لائن کلاس میں، مولانا مفتی یوسف اسد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ایک آواز لگائی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور لوگوں نے داخلہ لیا، لیکن یہ داخلہ لینا بھی اور یہ توفیق ہونا بھی اللہ ہی کے فضل، خاص انتخاب ہے، خاص سلیکشن ہے۔ طلب یہ میری بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اٹھایا گیا۔ تو اتنا بڑا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے، تو اس پر جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا شکر کریں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ جب کبھی خیال ہے، میں دل کی گہرائی سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، اور اس آن لائن جو ہے ادارے سے وابستہ اس کے ذمہ داروں، ان کے اساتذہ، ان کے معلمات اور متعلمین و متعلمات کو، یقین اللہ کا ایک خاص انتخاب ہے آپ کے ساتھ، ایک خاص سلیکشن ہے اور اجتباع ہے، بلکہ
خصوصی انتخاب ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے قرآن مجید یا دینی تعلیم و تعلم، اصل تو قرآن ہے، قرآن کے فروعات ہیں سارے، وہ تعلیم و تعلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ تو اس میں جب کبھی خیال آ جائے تو دل کی گہرائی سے الحمدللہ بھی کہا کریں، اور کبھی کبھی 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، یعنی نعمت چھینی بھی جا سکتی ہے، نعمت رہے بے فائدہ بھی ہو سکتی ہے، نعمت رہے اور اس کا فائدہ ہونے کے بجائے آدمی نقصان۔ بعض دفعہ بڑے بڑے انعام اور بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے جو ہے اس کے وہ نعمتیں اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ کے شکل ہے۔ اور چونکہ یہ علم جو ہے، ایک ہوتی ہے معلومات، ایک ہے علم، ایک خاص نور ہے، اللہ کی ایک خاص عطا ہے، یہ اللہ کی عطا کے لیے اور اللہ کی عطا کے لیے طلب شرط ہے۔ اور طلب اس چیز کی ہو، جب تک طلب نہ ہو تو کسی در سے کچھ نہیں ملتا، اگر طلب ہو تو پھر 2 جہاں سے ملتا ہے، بے طلب۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے جو شخص استغنا کے ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہے وہ علم اپنے آپ کو علم دین سے محروم سمجھ لے، یعنی مجھے تو کچھ ضرورت نہیں، محتاج اور فقیر بن کر نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سائل بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ اہل علم کے سامنے اگر تم جانتے نہیں۔ جیسے فقیر اپنی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ جو ہے سخی کے دروازے پر جاتا ہے، اس طرح اہل علم کے دروازے پر اور اسباب علم اور آلات علم کی ایسی قدردانی کے ساتھ، اس طرح لجاجت کے ساتھ ان کے ساتھ پڑے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے علم کی عطا کا فیصلہ ہوگا۔ ایک دوسری جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جس نے مجھے کوئی ایک دین کی بات سنائی، ایک دین کی بات بتا دی، میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے چاہے مجھے آزاد رکھے، چاہے مجھے فروخت کر دے چاہے وہ مجھے آزاد رکھ دے۔ تو یہ کیفیت جبھی ہوگی جب دل میں عظمت ہوگی، اہمیت، جس چیز کی قدر و منزلت ہوتی ہے، قیمت کا احساس ہوتا ہے آدمی کی، اسی دل میں اس کے طلب پیدا ہوتی ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہو کہ یہ بے قیمت چیز ہے تو آدمی اس سے استغنا اختیار کرتا ہے۔ جب معلوم ہوگا تو پہلے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ایمان ہوگا، تبھی علم کی عظمت آئے گی دل میں، اور علم کی اور آلات علم کی عظمت۔ یہ بات تھی کہ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے ایک مرتبہ ان کے خادم خاص تھے صوفی یاسین صاحب، بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں تھے، وہ بہت کشف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ سے سوال کیا کہ اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے، اپنے شیخ سے فائدہ اٹھانے کی بنیادی کلید کیا ہے، سب سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے، شیخ سے نہیں، حضرت مولانا نے جواب دیا کہ صرف شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے، کتاب سے، استاد سے، دینی مجلس سے، مسجد سے، مدرسے سے، کوئی بھی دینی ذریعہ ہے، اس سے استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت۔ جتنا زیادہ عظمت بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے فیض کے فیصلے ہوتے جائیں گے۔ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ فرمایا استخفاف، بے قدری، ناز۔ کیا ہے صاحب، استادی تو ہے، ان کی طرف پیٹ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تپائی تو ہے، اگر اس کے اوپر کو میں نے پیر رکھ دیا کیا ہو گیا؟ لکڑی تو ہے، مستحابی تو ہے، چھٹ گیا تو مستحابی تو ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا مستحابی تو ہے، کیا چھوڑ دیا تو بھائی اتنا کیوں کر رہے ہو تم ایسے؟ یہ جو کہا ہے نا، یہ ہلکا بے بقتی ناقدری کی علامت ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ عطا کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جتنے بزرگ اور اتنے کابرین ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کے تاریخ میں نام ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی خدمت کے لیے خاص قبولیت سے نوازا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقتدی بنایا یا امامت کا منصب عطا فرمایا۔ ان کی زندگی دیکھیں گے تو آخری درجے میں ان کے یہاں جو ہے اپنے جن افراد سے انہوں نے علم حاصل کیا، اپنے اساتذہ اور اسباب علم، ان کی آخری درجے میں عظمت و قدر پائی جاتی ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے خود کہ کتاب ہوتی تھی، بڑی کتابیں پرانے زمانے میں، اس پر حاشیہ لکھا رہتا تھا، چاروں طرف حاشیہ،
اس حاشیے کو دیکھنے کے لیے آدمی کو کتاب کو یا تو گھمانا پڑتا ہے یا اس کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ وہ الٹا ہوتا ہے بعض دفعہ لکھا ہوا۔ تو وہ لوگ کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود گھوم کر پڑھتے تھے کہ میں طالب ہوں، یہ مطلوب ہے، اس کو گھمانا یہ اس کی بے قدری اور بے ادبی کی بات ہے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہوئے، کتنے بڑی شخصیت، حجت الاسلام کہلائے عالم اسلام میں۔ ان کی ہمارے حضرت والا حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے بڑے عالم کی سند کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کی ایک سطر وہ پوری طرح سمجھ لے۔ اگر ایک سطر اس نے سمجھ لی تو سمجھو کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اس زمانے کا۔ اتنے بڑے عالم تھے حضرت شاہ ولی اللہ۔ تو میرے حضرت فرماتے تھے شاہ ولی اللہ کو سب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کو شاہ ولی اللہ بنانے والے ہیں وہ اصل ان کا کمال ہے، جس نے اس ہیرے کو تراشا وہ ہے ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسا بڑے آدمی تھے وہ۔ انفاس العارفین حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے بزرگوں کے حالات پر، اس میں سب سے زیادہ ضخیم حصہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب پر۔ ایسی کیفی حالات ان کے اور ایسے واقعات کہ آدمی دنگ ہو جاتا ہے کہ ہمارے قریبی زمانے میں اس مقام کا اور اس معیار کے بزرگ اور ایسے صاحب نسبت لوگ موجود ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کیسے امت مسلمہ میں کیسی بڑی شخصیات آپ نے پیدا کی۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے ان کا واقعہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ وہ طبیعت میں بہت یکسوئی تھی، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وقت کو جو لوگ ہوش مند ہیں اور جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے، جن کے رتبے سوا ان کے سوا مشکل ہے، وقت کے سلسلے میں آخری درجے میں حساس اور نظام، جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور ان سے کوئی بہت ہی بنیادی اور ایسا ذرا تاریخی کارنامے ان سے انجام دلوائے، ان کے اندر دیکھیں گے ہم کہ آخری درجے میں وقت کی قدردانی اور نظام الاوقات کی پابندی۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شاہ عبد الرحیم ہمارے والد ماجد وقت کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے، ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ درس دیا اور اس کے بعد اپنا مراقبے میں، ذکر میں، اسی میں لگ جاتے تھے۔ مجھے سیر سپاٹے کا بہت شوق تھا ایک زمانے میں، کبھی ادھر باغ میں جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں باغ کی سیر کر کے آیا تو بڑے درد کے ساتھ مجھ سے کہا، قطب الدین شاہ صاحب کا نام قطب الدین تھا، اصل میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا۔ قطب الدین تم اتنی دیر میں آئے ہو، اتنی دیر میں ہم نے 5000 بار اس میں ذات اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کر لیا۔ تم اتنی دیر میں آئے ہو، کہاں تھے، کہاں گھومے تم نے، وقت کہاں قضا کیا؟ کہتے ہیں ایسے درد کے ساتھ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میرے دل سے سیر سپاٹے کا وہ ختم ہو گیا، پھر مجھے بھی اپنے وقت کی قدر ہونے لگی۔ لیکن ایک دن خلاف معمول وہ پھلت جہاں کے رہنے والے تھے، ہمارا وطن وہیں کہ وہ شاہ عبد الرحیم صاحب کی پیدائش بھی ہوئی، وہیں ان کا گھر بھی ہے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب سارے دن ادھر ادھر پھرتے رہے، نہ کھانا کھایا، کوئی نماز پڑھنے جاتے پھر جا کے گھومنے لگتے تھے، اور ایسی جگہ جاتے جہاں اوباش لڑکے رہتے ہیں، جہاں ذرا جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ اس طرح کے، جہاں حضرت کا جانا بھی ان کی شخصیت کی شان کے لیے زیادہ مناسب نہیں تھا، لیکن وہاں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو ان کے خادم خاص تھے جو بعد میں جن کی بیٹی سے شاہ صاحب کی، شاہ عبد الرحیم صاحب کی شادی بھی ہوئی، اور انہی کے بعد سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، شیخ محمد۔ تو شیخ محمد نے دیکھا کہ آج حضرت پتہ نہیں کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں، پورا دن ہو گیا، نہ کھانا کھایا ہے نہ کچھ اور کیا ہے، کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ تو ان کا اجازت ہمیں وہ فرما دی ہے، ہم خدام آپ کو وہ تلاش کریں گے، کیا تلاش کر؟ کہا کہ محمد تم سے تو چوری نہیں ہے، مجھ سے آج اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ عبد الرحیم آج ہمیں تم پر اتنا پیار آ رہا ہے، اتنا پیار آ رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جو کوئی تمہیں دیکھ لے گا مجھے بخش دیں گے۔ کیسے مقبول ہے، کیسے محبوب بندے تھے کہ اللہ کو اتنا پیار کہ جو دیکھ لے گا اسے بخش دیں گے، یہ تو ان کا مقام تھا۔ اور یہ شفقت انسانیت پر اور اللہ کے بندوں پر رحمت، وہ نبوی رحمت، اللہ کے باقی النفس سے اللہ یکون مومنین، کہ وہ دکھاتے پھر رہے ہیں کہ جتنی، جب میرے اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے جتنے زیادہ زیادہ لوگ دیکھ لیں اتنا اچھا ہے۔ یہ مقام تھا شاہ عبد الرحیم۔ ایسے ہی نہیں بنے یہ شاہ عبد الرحیم صاحب، کیسے بنے شاہ عبد الرحیم صاحب؟ اس پر شاہ صاحب نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک روز مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکائے ہوئے فکر میں، اچانک وہ صفائی کرنے والا بھنگی جو ہوتا ہے وہ سامنے سے گزرا، وہ حضرت کا بڑا احترام کرتے تھے، اس نے اپنی ادب کے ساتھ سلام کیا، حضور کیا بات ہے حضرت صاحب کس فکر میں بیٹھے ہیں؟ آج تو کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی فکر کسی سوچ میں بیٹھے ہیں۔
تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، کتے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ کہ کتے جوان کب ہوتے ہیں؟ تو اس بھنگی نے بے ساختہ جواب دیا، حضور یہ بھی کوئی بات ہے، جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تبھی جوان ہو جاتے ہیں۔ تو بہت خوش ہو گئے کہ واقعی یہ تو بنیادی بات بتا دی، اس نے صحیح بات بتائی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد ماجد کا یہ معمول دیکھا ہے کہ حضرت کسی جگہ تشریف رکھتے اور وہ بھنگی ادھر سے کو آ جاتا تو حضرت احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میرا استاد ہے، اس سے میں نے ایک بات سیکھی۔ ایک بات صرف اتنی سیکھی تھی، کتا کب جوان ہوتا ہے، تو بات تو سیکھی، علم تو ہے یہ بھی۔ تو جن سے حدیث سیکھی ہوگی، جن سے قرآن سیکھا ہوگا، ان کا کتنا احترام ہوگا۔ پھر شاہ عبد الرحیم صاحب بنے۔ تو اصل میں یہ بنیادی چیز ہے جو مجھے اصل میں آج کے اس درس میں مجھ سے ہمارے دوست اور کرم فرما نوجوان دائی اور عالم دین نے بات کہی تھی کہ ماشاءاللہ یہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان طلباء اور طالبات اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی اس مبارک مجلس میں شریک ہونا ہے۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف یہی بات سبق دہرانے کی اور سبق یاد کرنے اور یاد کرانے کی کہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ ہمارے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ایمان۔ یوں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، معجزات دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی کو ایک معجزہ تھا کہ جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کے معنی حدیث نے علماء نے لکھا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے بول عطا کیے گئے تھے جو بولنے میں بہت مختصر ہیں، لیکن ان کے علوم، معارف، اسرار، مطالب یہ نکالتے ہوئے فقہاء، علماء، محدثین اور دانشور تھک جائیں گے، اسکالر، محققین، ان سے مسائل مستنبط کرتے کرتے، مگر علوم اور معارف ان کے ختم نہیں ہوں گے۔ جوامع الکلیم کی خصوصیت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک فرمان کی خصوصیت ہے کہ آپ کے کسی ایک فرمان پر انسان عمل کر لے 100% اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ، تو پوری زندگی خیر کے اور اچائی کے اور سچائی کے سانچے میں ڈل جائے گی۔ اب اگر ہمارا اس پر ایمان ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ویسے بھی یہ بات، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو علم کی عظمت دل میں آئے گی، پھر وہ جو اسلام کی ترتیب ہے، اسلامی دینی قرآنی ترتیب زندگی کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30 پاروں میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، لیکن جو ہے سب سے پہلے جو آیت شریفہ نازل کی وہ اقرأ سے نازل فرمائی۔ 29 پاروں کو چھوڑ کر 30ویں پارے کی آیت شریفہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ سوچا کسی کے ذمہ یہ انسیڈنٹ تھی یا اللہ تعالیٰ قرآن کھولے ہوئے بیٹھے تھے، قرآن اللہ کے نبی اللہ کے سامنے تھا، تو جبرائیل امین آئے، اللہ آپ کو جو ہے نبی کے پاس وہ بھیجنا ہے، وہی تو مجھے بھیج دیجئے، تو یہی کھل گئی، یہی کہ چلو یہی پہنچا دو۔ ایسا نہیں، اللہ کا انتخاب تھا۔ یہ دین فطرت ہے، ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمارے مزاج و طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی ہر چیز، اس کی ترتیب، اس کی تدریج، درجات جو طے کیے ہیں وہ صرف ہمارے مزاج، ہمارے تقاضوں اور ہماری جو ہے ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، اس کی ساخت اور اس کی تخلیق اور خلقت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان کوئی بھی کام اسے کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اسے پہلے جانے بغیر جاننا پہلے ہے، ماننا بعد میں۔ کوئی بھی چیز، کچھ کھانا ہے، اسے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، کسی خطرے سے بچنا ہے، کوئی اور اللہ کی کوئی چیز، کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹی چیز سے اللہ کی کائنات کی ساری نعمتیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جتنا سب کچھ ہے سب تمہاری خدمت میں بھیجا ہے، بیگاری خدمت گزار بنائے ہیں۔ ان تمام خدمت گزاروں سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سب سے پہلے اسے سیکھنا ہی پڑے گا، جاننا ہی پڑے گا۔ علم سے شروع ہوتی ہے زندگی کی ہر شعبہ، اور ہر کل انسان کی علم سے کے بغیر جو ہے نامکمل ہے، وہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے اسے سیکھنا پڑے گا جو بھی کچھ کرنا ہے۔ پانی پینا ہے تو پینے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، کھانا کھانا ہے تو جھاڑو لگانا ہے، تو کپڑے پہننے ہیں تو اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے، تو ظاہر کو بنانا ہے، تو باطن کو بنانا ہے، تو اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے، تو
اور بیماریوں سے بچنا ہے تو، کسی کے خطرے سے بچنا ہے تو، کسی حادثے سے بچنا ہے تو، موذی جانوروں کے خطرے شر سے بچنا ہے تو اسے سیکھنا ہی پڑے گا، جاننا ہی پڑے گا۔ علم سے شروع، یہاں سے شروع کیا ہے، انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کے لحاظ کرتے ہوئے اقرا سے شروع کیا۔ جب یہ انسان فطری زندگی، صحیح انسانی وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سسٹم بنایا ہے اس زندگی میں سکون سے، چین سے، راحت سے رہنے کے لیے، وہ جبھی ہو سکتی ہے جب انسان کے دماغ میں اور سوچ میں اور فکر میں علم پہلے نمبر پر رہے گا۔ اور یہ پہلے نمبر پر جب رہے گا جب آدمی کے دل میں اس کی عظمت، اس کی قدر بیٹھے گی۔ جس چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے اس سے پہلے نمبر پر رکھتا ہے آدمی قدر و منزلت۔ اسے معلوم ہے یہ سونا ہے کچھ، اس کے بعد چاندی رکھی ہوئی ہے، کچھ پیتل رکھا ہوا ہے، کچھ تانبا رکھا ہے، اب اسے ان کو حفاظت سے رکھنا ہے تو سب سے پہلے انسان کبھی پیتل کو نہیں رکھے گا حفاظت سے، تانبے کو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، محفوظ نہیں کرے گا، پہلے چھپا کے نہیں رکھے گا، سب سے پہلے سونے کو تجوری میں رکھے گا، کیونکہ اس کے دل میں معلوم ہے اس کی قدر و قیمت، اس نے جان لیا ہے۔ یہ جاننے سے شروع ہوگی یہ قدر و منزلت بھی اس کی، علم سے شروع ہوگی۔ تو یہ جب اس کی علم کی دل میں عظمت اور قدر و منزلت بیٹھ جائے گی تو پھر وہ جو ہے اس کی ترجیحات میں، اس کی پرائرٹی میں علم سب سے پہلے ہوگا۔ یہ ہر چیز کو جو ہے چھوڑ دے گا اور نظر انداز کر دے گا، لیکن پڑھنے کو یا پڑھانے کو جہاں سے اسے علم حاصل ہوتا ہے اسے وہ نہیں کرے گا۔ اب یہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا ہے آپ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اور آپ کو داخلہ لینے کی توفیق ہو گئی ہے۔ لیکن جب تک ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جتنی نعمتیں مجھے مل سکتی ہیں اور جتنی چیزیں میری زندگی میں ہیں جن کو مجھے حاصل کرنا ہے ان میں سب سے پہلے علم ہے، جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو آپ 100% کلاس میں اور ہر چیز میں جو ہے علم کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو مداومت بھی کریں گے، پابندی بھی کریں گے اور اس پر پوری دلچسپی بھی لیں گے اور اپنی پوری صلاحیتیں لگائیں گے۔ آپ کی زندگی کی ترجیحات میں علم پہلے نمبر پر آ گیا تو پھر پوری زندگی اسلامی ترتیب پر آ جائے گی، چونکہ اقرا سے دین شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ دین جس طرح شروع ہوا ہے دین فطرت اسلام سے، اس طرح آپ کی زندگی بھی تعلیم علم سے، اقرا سے شروع ہو جائے گی اور 100% قرآنی ترتیب پر زندگی آ جائے گی۔ اب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک جتنی عبادات اور طاعت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، زندگی پوری کی پوری عبادت ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں یہ تصور جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پوری زندگی کو اللہ کی فرما برداری اور عبادت بناؤ، یہ بھی اس کے معنی ہوئے ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو پوری زندگی عبادت ہے، صرف جو عبادات کا جزوی تصور ہے ہمارے ہاں کہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت، کھانے کو عبادت نہیں سمجھتے، بچوں کے ساتھ رہنے کو عبادت نہیں سمجھتے، کاروبار اور اپنے روزگار کو عبادت نہیں سمجھتے، سونے کو عبادت نہیں سمجھتے، تھوڑی دیر اپنے جو ہے صحت کے لیے ورزش کو عبادت نہیں، یہ اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ اسلامی کنسیپٹ نہیں، اسلام کہتا ہے پوری زندگی بندہ ہے آدمی، پوری زندگی بندگی ہے۔ تو اب جو ہے بندگی ہے تو پوری زندگی بندگی ہے اور ہر چیز عبادت ہے، تو اس تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت، اللہ کا تقرب، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عبادت، جو کام کر رہے ہیں، کچھ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سونے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کی پرورش کے لیے حلال روزگار حاصل کر رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ روزہ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ حج میں کر رہے ہیں، سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن عبادات میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے معنی یہ بھی ہوئے کہ ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک مقبول عبادت میں لگے ہوئے وہ لوگ ہیں جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ جو ہمارے ذہن میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا وہ ہوگا تو ہم اسے جو ہے آخری درجے کے تقرب اللہ حاصل کرنے کی اعلیٰ ترین عبادت سمجھ کر کریں گے۔ جب ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر اس میں شرعی مسائل، اس کے شرعی ضابطے اور شرعی قاعدے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس میں حساس بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی درجے میں جب آدمی کو یہ عبادت ادا ہو جائے
اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں حکماء اور عارفین کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی اسے عبادت سمجھ کر صحیح نیت کے ساتھ تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر اور ایک آیت پڑھا کر آدمی سلوک کے، اللہ کے تقرب کے، ولایت کے وہ درجات حاصل کر لیتا ہے جو بہت سالوں کے مجاہدوں اور مراقبوں سے بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسی محبوب ہے، بہت ہی مقبول ہے، اللہ کو بہت ہی پسند آتا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی، قرآن پڑھانے والا بھی اللہ کو بہت ہی۔ تو جب یہ عبادت ہے تو آدمی کو عبادت کا ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہے اصول یہ ہے اسلام کا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور کوئی بھی کام ہو جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر لگ جاتی ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سرکاری مہر ہے، جب ہم عبادت سمجھ کر کریں گے اسے اور سب سے اعلیٰ عبادت سمجھ کر کریں گے تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ عبادت کے جو ضابطے ہیں، جو قاعدے ہیں، جو شرائط ہیں عبادت کے اللہ کے یہاں قبولیت کے، ان شرائط کو پورا کریں۔ تو ان شرائط میں اہم ترین شرط یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ صرف اللہ کے نزدیک عبادت اور مقبول عبادت وہی بنتی ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو حصے ہیں، ایک پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی وہ کام 100% اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ نفی پہلے اس بات بعد میں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اللہ ہی راضی ہو جائے، بس صرف یہ نیت، میرے اللہ کو پسند آ جائے میری عبادت، میرا پڑھنا پڑھانا میرے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ مشہور ہے کہ سکیاں ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا رہی تھی، میک اپ وغیرہ کرایا، زیورات پہنائے تو پہلے ہی خوبصورت تھی، اور جب ذرا دلہن بنائے تو اور بھی حسین لگی۔ تو ساری سہیلیوں کے بس ایک زمان ایک دم سب کے منہ سے نکلا آیا ہے ہماری سہیلی کتنی حسین لگ رہی ہے، تو وہ دلہن رونے لگی۔ رونے کی کیا بات ہے، تو خوش ہونے کی بات ہے، سب اتنا تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے حسین لگنے سے کیا ہوتا ہے، جس سے بندھی ہوں دلہن کو اس کو حسین لگے، پیا کو جب آ جائے دلہن وہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ عبادت اللہ کو قبول ہو جائے۔ دنیا والے عبادت کہتے رہے بڑا متقی ہے، بڑا عابد ہے، بڑا پارسا ہے، کوئی اہمیت نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سب ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ راضی ہو جائے، اللہ سے کسی کو پسند آئے نہ آئے، میرے اللہ کو پسند آ جائے، تو اللہ کو پسند صرف اللہ کو لا الہ الا اللہ کی مہر لگ جائے اس میں، لا الہ الا اللہ یعنی اس کا کام 100% اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنا قانون اللہ نے بتا دیا ہے کہ نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کر لے، اللہ تمہارے عمل کو پسند کر لے، تمہیں قبول کر لے، تو ایک ہی طریقہ فاتبعونی ہے، نبی جی اعلان کر دیجئے کہ میری پیروی، میری اتباع کرو۔ ضابطہ اور قاعدہ بتا دیا ہے کہ ہم صرف نظر رحمت اور نظر قبولیت اس عمل پر ڈالیں گے، اس زندگی پر ڈالیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انجام دیا جائے گا۔ ہاتھ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر اٹھے گا، پاؤں ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریق پر چلے گا، آنکھ ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر دیکھے گی، دل ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر دھڑکے گا، تعلیم و تعلم ہمارے نزدیک وہ محبوب جو ہمارے نبی کے طریقے پر پڑھنے اور پڑھانے کا نظام جس کا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا، صفہ نبوی پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، اور وہاں کے متعلمین کی کیا ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ ہیں آئیڈیل متعلم، وہ ہیں ہمارے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اہل ایمان کما ایمان بھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ یہ معیار حق جماعت صحابہ کی۔ تو صحابہ کے پڑھنے پڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہم پڑھتے تھے 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک اگلی دوسری آیتیں، جب تک کہ پہلی 10 پر عمل نہیں ہو جاتا۔ تو جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے قرآن بنتے جاتے تھے، علم برائے عمل پڑھتے تھے وہ، اس لیے کہ ان کے نبی کا یہی حال تھا
کہ وہ قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ ہاں، کان خلقہ القرآن، آپ کا سیرت و اخلاق قرآن تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی قرآن پڑھتے تھے قرآن بننے کے لیے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ میدان محشر میں یہ یہاں پر جتنے مدرسے اور جتنا تعلیم و تعلم کا سسٹم ہے وہ ایک بڑے امتحان کی تیاری اور ریہرسل ہے۔ ہمارے پورے دینی اداروں میں جو کیا جاتا ہے، ایک امتحان پیش آنے والا ہے، یہاں بھی 3 امتحان ہوتے ہیں، وہاں بھی 3 امتحان ہوں گے۔ ایک وائوا ہوگا قبر میں جس کے 3 پرچہ آؤٹ ہے، 3 سوال سب سے کیے جائیں گے، وہی 3 سوال ہوں گے۔ اور ایک مین امتحان ہوگا حشر میں۔ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دیں، اور 1 سوال کے 2 جز ہوں گے، گویا اس طرح 5 سوالوں کا یہاں بھی پرچہ عموماً آتا ہے، وہاں بھی سب سوال کرنے لازمی ہوں گے۔ اور ایک پل صراط پر ہوگا، صراط کے اوپر پریکٹیکل ہوگا، پریکٹیکل وہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ جو مین امتحان ہوگا انہیں بتایا گیا تھا جس پر سوال کیا جائے، جس پر آخری جو ہے اس کا فائنل کوشچن، آخری سوال ہوگا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جس علم پر عمل نہیں کیا وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا، اور جس علم پر عمل کیا ہوگا ہمارے لیے حجت ہوگا۔ تو اس لیے جو کچھ پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، عمل کی نیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص علم جو ہے وہ ایک علم کا ظاہر ہے، ظاہری علم ہوتا ہے جو کتابی علم ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک علم باطن جسے علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نور کے اس نورانی علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے نیک بندے اور بعض کتابی علم بھی حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتے، بعض ایسے بھی بزرگ ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے اہل علم ان کے سامنے آتے اور اپنے علوم اور اپنے مسائل کے سلسلے میں جب علمی استفسار کرتے ہیں تو وہ دنگ آ جاتے تھے۔ وہ علم لدنی کہلاتا ہے، خاص علم ہے، وہ علم اللہ کی طرف سے، وہ علم کی روح ہے۔ یہ علم کا ظاہر ہے، وہ علم کا مغز ہے گویا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے علم جو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، علم پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ علم اپنی خزانہ غیب سے اس کو عطا فرماتے ہیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ علم لدنی عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ علم پڑھنا پڑھانا ہمیں عبادت سمجھ کر کرنا ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اس علم میں برکت عطا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور علم کا زیادہ سے زیادہ نفع ہمیں حاصل ہو، تو ہمیں ظاہر ہے کہ علم کو عمل کی نیت سے پڑھنا پڑے گا۔ جو کچھ پریکٹیکل علم کو یہ کہتے ہیں نئی دنیا والے کہ ہم نے علم کو جو ہے وہ عمل سے جوڑا ہے، پریکٹیکل سے جوڑا ہے، نئی سائنس والے کہتے ہیں۔ 14 سال پہلے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو ضروری قرار دیا، ضروری قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں لازمی تعلیم کا قانون پاس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فریضہ، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے کہ آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی نہیں۔ طلب علم فریضہ، فرض سے بھی موقت لفظ ہے فریضہ۔ 14 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی تعلیم کا قانون نافذ کر کے چلے گئے۔ اسلامی قانون کے مطابق علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے۔ تو شریعت اسلامی کے نزدیک جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اس طرح جاہل رہنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ لازمی تعلیم کا قانون پاس، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کو عمل سے جوڑ کر گئے، پریکٹیکل ضروری قرار دیا کہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ علم کے خلاف وَجَعَلْنَا حُجَّةً یا رب العالمین دعا مانگی جاتی ہے، دعائے ختم قرآن پہ، اللہ اس علم کو، اس قرآن کو میرے لیے حجت بنائیے۔ تو اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ تو ہم لوگ عمل کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ خوش قسمت ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح مفتی یوسف اسد صاحب کا ذوق ہے اور جس طرح ان کو جذبہ ہے، انہوں نے خود بھی وہ یقیناً اس میں جو ہے وہ پڑھا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ جو رفقا اساتذہ ہیں وہ بھی باصلاحیت ہوں گے۔ میں دل کی گہرائی سے آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس اہم ترین مبارک ترین سلسلے سے وابستہ ہوئے، اور اللہ کا خواہش پر بس مجھے 2-3 باتیں یہی عرض کرنی تھی۔ پہلے تو یہ کہ ہم لوگ سب سے بنیادی چیز تو وہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پر ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں
اور جب یہ اس پر ایمان ہوگا تو پھر ہمیں علم کی قدر بھی ہوگی، عظمت بھی ہوگی دل میں، اور جتنا زیادہ عظمت اور وقت اور قدر و منزلت ہوگی اتنا ہی زیادہ اپنی تمام زندگی کی ترجیحات میں ہم ان کلاسز کو شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ بھی ناغہ ہو جائے، کچھ بھی ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمیں بلا شبہ جتنے جو لوگ ہیں جو خوش قسمت اور جو ہوش مند ہوئے ہیں ہمارے اکابرین میں، انہوں نے یقیناً سب کچھ ہو جائے لیکن علم کا نقصان نہ ہو، یہ کرتے ہیں۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ کتنی بڑی امامت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، مجدد ملت کہلائے، حکیم الامت کہلائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب میں دوران تعلیم میرا حال یہ تھا کہ جو خطوط بھی گھر سے آیا کرتے تھے تو ایک گھڑا رکھا ہوا تھا چھوٹا سا، اس میں ڈالتا رہتا تھا۔ جس روز فارغ ہو گیا، پورا نصاب پورا ہوا تو پھر کھول کے انہیں دیکھا تو کسی میں خالہ کے انتقال کی خبر تھی، کسی میں پھوپھی کے انتقال کی خبر تھی، کسی میں کسی حادثے کی خبر تھی۔ تو دل میں یہ خیال ہوا کہ سب سے زیادہ میرے لیے قیمتی سرمایہ علم ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں مدرسہ سبیل السلام ہمارا دہلی میں چلتا ہے، یہاں وہ اس کے متمم ہیں مولانا جنید صاحب، انہوں نے ایک جو ہے سرپرستوں کی ایک میٹنگ میں یہ بات کہی بڑے درد کے ساتھ کہ ہم لوگ اتنے دنوں سے علم کی اہمیت لوگوں کو بتا رہے ہیں اور بار بار پیرنٹس کو بلا کر اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب تک ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کتنے سال اس مدرسے کو چلاتے ہوئے ہو گیا، آج تک ہمیں یاد نہیں کہ پیرنٹس نے اور والدین نے اپنے پکنک کے پروگرام یا اپنے اسفار کے پروگرام یا اپنی شادیوں کے پروگرام ہمارے مدرسے کی چھٹی کا لحاظ کر کے کیا۔ اسکولوں کی کرتے ہیں کہ بھئی سنڈے میں کریں گے، ہماری چھٹی ہو جائے، آفس کی چھٹی، ہماری ڈیوٹی کو نہ ہو، ناغہ نہ ہو، ہماری نوکری نہ کٹے، یا بچوں کی دوسری جو ہے اسکولی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ لیکن اس تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت کی بالکل اہمیت نہیں ہے، اس کی ناغہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ایمان نہیں۔ اگر ہم اسے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں تو سب کچھ لٹ جائے، لیکن سب سے پہلے ہمارا جو ہے علم کا سفر جاری رہنا چاہیے، گھنٹہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے سبق ناغہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہے یہ ہوگا۔ اور جب پابندی ہوگی تو پابندی سے بھر کر کہتے ہیں یہ سب سے بڑی ایک بات، سارے حکماء اور سارے عارفین کا اس پر اتفاق ہے، کسی عمل کی معمولی درجے کی طاعت پر استقامت، کسی معمولی درجے کی طاعت پر استقامت 1000 کرامات سے زیادہ افضل ہے، اور سب سے بڑی طاعت ہے تعلیم و تعلم قرآن۔ اب اگر اس پر ایمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر، تو پھر اب اگر اس پر استقامت ہو جائے گی، جب اس کی معلوم ہو جائے گی اہمیت و قدر و منزلت ہوگی تو پھر پابندی ہوگی، استقامت ہوگی، اور جب استقامت ہوگی تو انشاءاللہ برکت ہزار صاحب کشف و کرامت والے بزرگوں سے زیادہ اللہ کے یہاں آپ کو مقبولیت محبوبیت حاصل ہوگی۔ پھر آپ جب اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو پھر اس کے ضابطے، اس کے قاعدے، اس کے مسائل کا خیال بھی کریں گے، اور پھر اس کو 100% اقرب الی السنہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا زیادہ اقرب الی السنہ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ عمل کی جستجو پیدا ہوگی۔ ہر علم کو جو پڑھیں گے اسے عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اور جیسے جیسے عمل کی نیت سے پڑھتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ زندگی جو ہے قرآن بنتی چلی جائے گی، اور زندگی 100% اسلامی قرآنی ترتیب پر آتی چلی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے وہ جو نورانی سلسلہ ہے، وہ دروازہ جو اپنے خاص بندوں کو علم باطنی، علم لدنی کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے۔ میں دل کی گہرائی سے پھر بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنے نوجوان داعی دوست اور عالم دین مفتی یوسف اسد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اس مبارک اور نورانی مجلس میں کسی طرح یہ خادم کی حیثیت سے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب اس سلسلے کو مبارک فرمائے، اور آج سب کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل